تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. اللہ تعالی خالق کائنات کا ارشاد گرامی جو موسموں کو چینج کرتا رہتا ہے، تبدیل کرتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے، یہ بھی اس کی توحید کی ایک نشانی ہے کہ موسم کو تبدیل کرنا کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے. سب بے بس ہیں، اس کے آگے عاجز ہیں، اس کے آگے لاچار ہیں، سب اس کے پابند ہیں. یہ آیت بھی آپ سن چکے ہیں، سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. کل لہو قانتون، ہر چیز اللہ تعالی کے تابع ہے. قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آپ نے ایک آیت مبارکہ سماعت کی. اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کا عنوان، اس کا ٹاپک، موضوع. جہاں ہم دیگر شعبوں میں اللہ سبحانہ و تعالی کے احکام کے پابند ہیں، وہاں خصوصیت کے طور پہ اللہ تعالی نے خواتین کو بھی خاص طور پر احکام دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب آخری رسول، آخری نبی رحمت العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کہ اے نبی، آپ اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے بیان فرما دیجئے
اللہ تعالیٰ کا یہ آرڈر، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم انہیں سنا دیجئے، وہ بناتے کا اور اپنی صاحبزادیوں کو بھی یہ آرڈر اللہ تعالیٰ کا سنا دیجئے رضی اللہ عنہن، اور مومنین و نساء المومنین، مومنین کی جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، انہیں بھی یہ حکم اللہ تعالیٰ کا یہ آرڈر سنا دیجئے۔ وہ آرڈر کیا ہے کہ یدنینا علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، پردہ کرنے کے لیے چادروں کا استعمال کریں، برقعے استعمال کریں تاکہ وہ چھپ جائیں۔ ایک اور بات یہاں پر آپ کو بتاؤں، بسا اوقات آیت میں یا حدیث شریف میں وہ الفاظ نہیں ہوتے، لیکن وہ عبارت سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ عبارت کا تقاضا، یہ آپ سنتے رہتے ہیں، عبارت کا اشارہ اور عبارت النص، تو یہاں یہ ذکر نہیں ہے کہ عورتیں گھر سے باہر نکلتے وقت اپنی چادروں کو اپنے اوپر ڈال لیں، اپنے آپ کو چھپا لیں، یہاں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ گویا ہمیں عبارت سے یہ بات معلوم ہوئی، اس میں اشارے جو مل رہے ہیں ہمیں کہ جب وہ باہر نکلیں گی، گھر سے روانہ ہوں گی، تو وہ اپنے اوپر چادروں کو ڈالیں گی، اپنے چادروں سے اپنے آپ کو چھپا لیں گی اور پردہ کریں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اعتراض کرنے والوں نے اس پر بھی بہت سے اعتراضات کیے۔ اعتراض کہ جی اس میں یہ نہیں ہے کہ چہرہ چھپاؤ۔ خیر آگے آیات اور احادیث آپ سماعت کریں گے باذن اللہ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خواتین جب گھر سے باہر روانہ ہوں تو اپنے اوپر چادریں ڈال لیں، برقع پہن لیں، پھر باہر نکلیں۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفنا فلا یؤذینا، یہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ وہ پہچانی بھی نہیں جائیں گی اور انہیں پھر تکلیف یا ایذا بھی نہیں دی جائے گی کسی قسم کی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بڑی بخشش کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا۔ انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، بشری تقاضے سے اس سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بڑی ہی بخشش کرنے والا ہے اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ خواتین کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے، خواتین کو کے اوپر پردے کو فرض کر دیا گیا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں ہرگز بھی۔ زینت کی چیزیں جو خواتین پہنتی ہیں، جس میں زیورات بھی آ جاتے ہیں اور دیگر چیزیں بھی آ جاتی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ زینت کو ظاہر نہ کریں۔ چہرہ ظاہر کر سکتی ہیں، جب زینت ظاہر نہیں کر سکتی تو چہرہ کیسے ظاہر کر سکتی ہیں؟ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ہرگز بھی غیر محرم کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ محرم کے سامنے ظاہر ہو سکتی ہیں، غیر محرم کے سامنے ہرگز بھی ظاہر نہ کریں۔ الا ما ظہر منہا، اتفاقاً کوئی چیز ظاہر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، لیکن احتیاط کرنی ہے۔ ان الفاظ کو دیکھتے ہوئے یہ فائدہ نہیں اٹھانا
کہ جان بوجھ کے یا آمدن زینت کی چیزیں ظاہر کر دیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو استثناء قرار دیا، الا ما ظہر منہا، مگر اتفاقاً اچانک کوئی زینت کی چیز ظاہر ہو جائے. اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے پردے کے ساتھ ساتھ ان کی جو پوشیدہ چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی خاص طور پر الفاظ استعمال کیے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے فرنٹ، اپنے سینوں پر بھی کپڑے کو اچھی طرح اس سے پردہ کریں، کپڑے سے کپڑے کے بکل مار لیں. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا خواتین کو پابند کیا ہے. ہم آیات کے بھی پابند ہیں اور احادیث شریف کے بھی پابند ہیں. جبھی ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخروئی حاصل ہوگی. ہم اپنی غلطیوں پر اور اپنی کوتاہیوں پر، اپنی کمزوریوں پر ہم نظر رکھیں تاکہ ہماری اصلاح ہوتی رہے. غلطیاں ہوتی ہیں ہم سے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا زینت ہی کے حوالے سے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور جب وہ چلیں تو جو پیروں میں انہوں نے زیورات وغیرہ یا پازیب وغیرہ پہنی ہوئی ہے تو پیروں کو اس طرح مار کر نہ چلیں کہ ان کی زینت ظاہر ہو جائے غیر محرم مردوں کے سامنے. آپ دیکھیں کیسے واضح الفاظ ہیں. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ، تاکہ معلوم ہو جائے، وہ ایسا پیر مار کر نہ چلیں خواتین کہ ان کی زینت ظاہر ہو جائے. لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ، تاکہ ان کی زینت جو ہے ظاہر ہو جائے. ایسا ہرگز نہ کریں. تو گویا ہمیں یہاں بھی پابند کیا گیا. یہ زینت کے حوالے سے ہے کہ زینت بھی ظاہر نہیں کر سکتے تو چہرہ کیسے ظاہر کریں گے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اپنے جسم پر تو خواتین برقع پہن لیں، پردہ ڈال لیں، چادر ڈال لیں، لیکن چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو آپ سوچیں کہ پہلے چادر کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس کے بعد زینت کے بارے میں بتایا، اور دو جگہ ارشاد فرمایا کہ زینت کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ظاہر نہ ہو غیر محرم کی. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اے لوگو، اللہ کی بارگاہ میں انفرادی حیثیت سے بھی اور اجتماعی حیثیت سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تائب ہو اپنے گناہوں کی. جب آدمی بخشش طلب کرے گا اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں کی، اپنی کمزوریوں کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا، مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ. اب ان احکام کے یہ جو احکام وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اب خواتین نے اس کا پابند ہونا ہے. اس میں ایک بات اور ہم نے سمجھنی ہے. بسا اوقات دین سمجھنے کے لیے نئی خواتین آتی ہیں اور ان کو پردے کے احکام کے حوالے سے معلوم نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا. تو جو لوگ ذرا جذباتی ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے اعتراض کرتے ہیں، انہیں معلومات پوری نہیں ہوتی. تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ایسی بھی خواتین ہوتی ہیں جو مسلم خواتین ہیں، جو جماعت المسلمین سے جن کا تعلق ہے، وہ تو پردہ کر رہی ہیں، لیکن ایسی خاتون بھی آتی ہیں، ایسی خواتین بھی آتی ہیں جو دین سمجھنے کے لیے آئیں گی. پہلے دین سمجھیں گی پھر پردہ کریں گی. اور ایسا بھی ہے بعض علاقوں میں، بلکہ پوری دنیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ مختلف علاقہ جات میں رسمی پردہ بھی کیا جاتا ہے، اور وہ بالکل پردہ ایسا ہے جیسے شرعی پردہ، لیکن اس میں ایک فرق ہم کریں گے. وہ رسمی پردہ یا ان کا آبائی جو ایک رسم ہے، طریقہ ہے، اس کے مطابق وہ پردہ کرتی ہیں خواتین. لیکن جب خواتین، اسلام کے ماننے والی خواتین جب پردہ کرتی ہیں تو اس میں ان کو اجر و ثواب ملے گا. اگر وہ بھی اس نیت سے کرتی ہیں کہ یہ پردہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ان کو بھی ثواب ملے گا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پردے کے جو احکام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں ہم ان کے پابند ہیں. مرد حضرات جو ہیں وہ ان پر نگراں ہیں.
وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات سنائیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکام سنائیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سنائیں گے. ہمارا کام ہے پیش کرنا. ہمارے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ کے احکام پیش کرنا ہمارا کام ہے. اس حوالے سے چاہے وہ اولاد ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے کوئی اور ہو، بچے ہوں، بچیاں ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پیش کرنے والے ہیں. ہم منوانے والے نہیں ہیں، منوا نہیں سکتے، پیش کریں گے. ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں جو عذر پیش کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کر رہے ہیں اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ارد گرد. اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کرنے کے لیے ہم احکام پیش کر رہے ہیں. تو احکام پیش کرنے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کی. ترمذی کی صحیح حدیث ہے، رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی حوالے سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرأۃ عورۃ. دو الفاظ ہیں، دو جملے ہیں، لیکن بڑے جامع ہیں سمجھنے کے لیے کہ عورت چھپانے کی چیز ہے، ظاہر کرنے کی چیز نہیں ہے. غیر محرم کے سامنے وہ ظاہر نہیں ہوگی، پردے میں ہوگی، برقعے میں ہوگی. عورت چھپانے کی چیز ہے. اسی حوالے سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کی. یہ صحیح مسلم میں ہے کہ حقیقت میں کسی غیر محرم کو دیکھنا اور ایک خیالی تصویر، یعنی غیر محرم کو دیکھنا گناہ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پردہ کرنا ضروری ہے. اب خیالی پردے کے سلسلے میں آپ دیکھیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس بات کا پابند کیا کہ جب وہ کسی خواتین کی محفل میں جاتی ہیں، خواتین میں اٹھتی بیٹھتی ہیں، تو وہ جو دوسری خواتین سے ملتی ہیں ان کے حالات اور ان کی کنڈیشن، ان کے خد و خال انہیں معلوم ہوتے ہیں، تو وہ ایسا ہرگز نہ کریں مسلم خواتین کہ ان کے خد و خال جو ان کے شوہر کے لیے وہ عورت غیر محرم ہے، ہرگز بھی اس عورت کے خد و خال بیان نہ کریں کہ اس کی صورت ایسی تھی، اس کی آنکھیں ایسی تھیں، اپنے شوہر کے سامنے کہ اس کی صفت بیان کریں کأنہ ینظر الیہا، گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے. دیکھیں آپ اب اس حدیث سے ہمیں کیا وضاحت مل رہی ہے کہ خیالی جو پردہ ہے وہ بھی، اس کو بھی خیال رکھا گیا ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر سے کسی غیر محرم عورت کے بارے میں ہرگز بھی یہ بیان نہ کرے کہ وہ فلاں عورت ایسی تھی، اس کی آنکھیں ایسی تھی، اس کا چہرہ ایسا تھا، کنڈیشن بیان نہ کرے، گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے. یہ ممانعت ہے سختی کے ساتھ. اب ہمیں ان احادیث سے کیا پتہ چلا؟ قرآن شریف کی آیات ہوں یا حدیث شریف، یہ ہمارے لیے باعث عبرت ہیں، باعث سبق ہیں، سبق آموز ہیں، ہماری اصلاح کے لیے ہوتی ہیں، ہماری سروس کے لیے ہوتی ہیں. اب جمعے کا دن ہوتا ہے، ہم آتے ہیں تمام کاروبار چھوڑ کے، تمام مشاغل چھوڑ کے اپنی سروس کرانے کے لیے. ہمارے دل کی جو قلب ہے، ہمارے قلوب، ان کی سروس ہوتی ہے ہماری، یعنی ہم آیات سنتے ہیں، اس سے سروس ہوگی. احادیث شریف سنتے ہیں، اس سے ہماری اصلاح ہوگی. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. اس میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہے، گویا دل نصیحت قبول کرتا ہے. آیات ہمارے دل میں اترنی چاہیے، احادیث شریف ہمارے دل میں اترنی چاہیے. ان سے ہم دیکھیں کہ ہماری کوتاہی، میں دیکھوں میری کوتاہی کتنی ہے، میری کمزوریاں کتنی ہیں، میں اپنی کمزوریوں پر نظر ثانی کروں، نظر ثالث کروں، دیکھوں کہ میرے اندر کتنی کوتاہیاں، ان کوتاہیوں کو میں دور کروں، اپنی اصلاح کروں، اپنے رب کے سامنے روؤں، اپنے رب کے سامنے استغفار کروں اور رب کے سامنے تائب ہوں کہ اللہ میرے سے گناہ ہو گئے، میں معذرت چاہتا ہوں، میں گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں تجھ سے. اسی حوالے سے گھر کے حوالے سے باہر کے پردے کے سلسلے میں آپ نے سنا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے.
آپ کی دو زوجہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا موجود تھیں. اسی اثنا میں ایک صحابی جو نابینا ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے. ازواج مطہرات نے یہ محسوس کیا کہ یہ نابینا ہے، لہذا ان سے پردے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے پردہ نہیں کیا. اب یہ تعلیم و تربیت ہے. گویا ان کی تو تربیت شدہ لوگ تھے، وہ تو ان کے دل اللہ تعالیٰ نے پاک و صاف کر دیے تھے. وہ بڑے زبردست چنے ہوئے لوگ تھے. اصل ہے ہماری اصلاح، بعد والوں کی اصلاح. ان کی اصلاح کے ذریعے اصل ہماری اصلاح ہے، ہماری اصلاح ہونی ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو فوراً فرمایا، آپ خاموش نہیں رہے، آپ نے فرمایا احتجبا منہ، ان سے پردہ کرو. گھر کا پردہ ہے. صحابی آپ اندازہ کریں رضی اللہ عنہ نابینا ہے. یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم ہمارے گھر کا ماحول، ہماری خوشیوں کا ماحول، ہمارے غم کا ماحول کس طرح ہوتا ہے. آیا ہم ان آیات اور ان احادیث پر عمل کراتے ہیں؟ اگر ہم نہیں کراتے تو ہم ان آیات پر غور کریں اور غور کرنے کے بعد اپنی کمزوریاں دور کریں بڑے اچھے انداز سے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا احتجبا منہ، ان سے پردہ کرو. انہوں نے عرض کیا ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے، قالت ام سلمہ یا رسول اللہ الیسا ہوا اعمی، کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ عذر پیش کیا، یہ نابینا ہے، یہ نہیں دیکھ سکتے. آپ نے ارشاد فرمایا افا ام یمان انتما الستما تبصرانہ، کیا تم بھی نابینا ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھ رہی؟ یہاں ایک پوائنٹ اور ہے، اس پہ بھی غور و فکر کرنا ہے. وہ نابینا ہے، وہ نہیں دیکھ رہے، لیکن یہ آنکھوں والی ہیں، یہ دیکھ رہی ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے بھی پردہ کرو. گویا آنکھوں کا کے علاوہ جسم کا پردہ. کہتے ہیں نا بعض لوگ، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جی پردہ ہوتا ہے آنکھوں کا. اس میں کوئی شک نہیں، آنکھوں کا بھی پردہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ خواتین کے جسم کا بھی پردہ ہے. اور جو خواتین پردہ کرتی ہیں گویا اللہ کے احکام پر عمل کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے انہیں اچھی امید ہونی چاہیے. جہاں وہ دیگر احکام پر عمل کرتی ہیں، ان احکام پر بھی اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے عمل کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوگا. اس کی بڑی فضائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑے فضائل بیان کیے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ گھر کا پردہ تھا. یہ سب دلائل موجود ہیں. ہاں ایک اور بات، آپ یہ حدیث سنتے رہتے ہیں صحیح بخاری میں کہ ایسے موقع پہ ایک عورت نے عید کے موقع پہ سوال کیا تھا اور ان کے چہرے پر باریک پردہ تھا. اس کو اب ہم نے سمجھنا ہے، ان تمام دلائل کی روشنی میں اس حدیث کو ہم نے سمجھنا ہے. تمام دلائل جو پردے کے دلائل ہیں، ان تمام دلائل کی روشنی میں اس حدیث کو سمجھنا ہے. وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ نئی عورت دین سمجھنے آئی، اس وجہ سے شاید باریک کپڑا تھا، کچھ چیزیں اس کی آشکار ہو رہی تھی، نظر آ رہی تھی چہرے کی. تو کیوں اگر ہم اس کو کر دیں گے تو ان تمام دلائل کہاں جائیں گے؟ پھر یہ دلیل جو آپ نے ابھی ابو داؤد میں، ترمذی میں، مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نابینا سے بھی پردے کا آپ نے حکم فرمایا، حکم احتجبا منہ، ان سے پردہ کرو. پھر اعتراض ہوا، عذر بھی پیش کیا، یہ نابینا ہے. آپ نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو دیکھ رہا آپ دونوں تو دیکھ رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ ہماری اصلاح کے لیے تمام واقعات ہیں، اس بات کے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اس بات کی کہ ہم اپنی خواتین کو پردے کا پابند بنائیں. جو پردے کے پابند ہیں وہ خوشخبریاں ہیں ان کے لیے، اور جو نہیں ہیں وہ غور و فکر کریں آیات پر اور حدیث پر. مردوں کو بھی یعنی گویا ایک قسم کی تنبیہ ہے، اور ان کو بھی اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ ان کو پابند کریں، سمجھائیں، دلائل پیش کریں. پہلے اصل میں سمجھایا جائے گا، دلائل پیش کیے جائیں گے. دلائل سامنے آئیں گے تو سمجھ آئے گی بات. دلائل سامنے نہیں ہوں گے تو سمجھ میں کیسے آئے گی؟ آپ کیا سمجھائیں گے؟ دلائل سامنے ہونے چاہیے. دلائل قرآن مجید کی آیات اور حدیث شریف. اب ہمیں اس بات کا پابند کیا.
ازواج مطہرات جو مومنین کی مائیں ہیں، قرآن شریف آئے سورہ احزاب وازواجہم امہاتہم، مومنین کی مائیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ہیں وہ مسلمین کی مومنین کی مائیں ہیں. کیسا درجہ دیا ہے اس حوالے سے کہ وہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں. کسی کو کوئی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ضرورت کے تحت عورت جو ہے وہ بات کر سکتی ہے، کوئی چیز بھی لے سکتی ہے کسی سے غیر محرم سے، لیکن اب اس کا لینے کا طریقہ کیا ہمیں سکھایا. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. تو اے ایمان والو، جب تم ازواج مطہرات جو مائیں ہیں ایک حوالے سے، ان سے جب تم کسی دنیاوی سامان، ساز و سامان کا کوئی سوال کرو، کوئی چیز طلب کرو، مانگو، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ان سے تم وہ حجاب کر کے تمہیں وہ چیز دیں گی. من ورائے حجاب، تم بھی حجاب کرو گے، ایک طرف ہوگے، ایک طرف ہو کے لوگے، اور وہ بھی حجاب سے دیں گی. یہ مائیں ہیں. ہمیں ایک طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ اب ہمیں مسلمین کی جو خواتین ہیں انہیں اس سے کیا سبق ملا کہ اگر وہ کسی غیر محرم شخص کو کوئی چیز دیتی ہیں دنیاوی حوالے سے، کوئی چیز استعمال کی کوئی چیز، تو اس کو پردے کی آڑ میں دیں گی، سامنے نہیں آئیں گی. اور یہ کیا فائدہ، اس سے فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے ذالکم اطہروا لقلوبکم، تمہارے دلوں کی بھی ایک یہ پاکیزی کا ذریعہ ہے، راستہ ہے، اس سے دل پاک ہوتا، اور ان کے دلوں کی بھی پاکیزگی کی بات ہے. تو آپ دیکھیں کہ چہرے کا پردہ، زینت کا پردہ، پیروں کا پردہ، پیروں میں جو پازیب ہوتی ہیں ان کا پردہ، ہر جگہ خواتین کو پابند کیا گیا ہے. اچھا، آپ نے یہ بھی سنتے ہیں آپ، اکثر ہم بھی دیکھتے ہیں، مشاہدہ ہوتا ہے کہ جو بچے ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، مثلا 12 سال 13 سال، وہ آتے جاتے ہیں، ان سے پردہ نہیں ہے کیونکہ ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے. لیکن جب وہ بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں، بالغ ہو گئے، اب 3 سال گزر گئے، 15 سال کے ہو گئے، بالغ ہو گئے، اب وہ پھر بھی پردہ نہیں ہو رہا. اب خواتین جو لاشعوری طور پہ جواب دیتی ہے کہ جی اصل بات یہ ہے کہ یہ تو ہمارے سامنے بڑے ہوئے ہیں، ان سے پردے کی کیا ضرورت ہے، ان سے پردے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے سامنے تو ابھی یہ 12-13 سال کے تھے، اب 3-4 سال گزرے، ابھی بالغ ہوئے ہمارے سامنے، نہیں، ان سے بھی پردہ کرنا ہے. کیوں کہ اب اس وقت حالت کچھ اور تھی، کنڈیشن، اب کنڈیشن کچھ اور ہے. اس سلسلے میں بھی قرآن مجید نے ہمیں گائیڈ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب بچے بلوغت کو پہنچ جائیں، بلوغت کو نہیں پہنچے تھے، پردہ نہیں تھا، لیکن جب بچے بلوغت کو پہنچ گئے، وہ بچے نہیں رہے، حالت بدل گئی. ہم یہاں مقیم ہیں، جب ہم یہاں مقیم ہیں تو ہم یہاں نماز فرض ظہر کی 4 رکعت پڑھیں گے، لیکن جب ہم مسافر ہو جائیں گے، اب کنڈیشن تبدیل ہوئی، چینج ہوئی، سفر میں چلے گئے اب ہم، تو ہم 2 پڑھیں گے. حالت تبدیل ہو گئی. حالت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے احکام اللہ تعالیٰ چینج کرتا ہے، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرتے ہیں. تو اب وہ جب بالغ نہیں تھے تو پردہ نہیں تھا، لیکن جب وہ بلوغت کو پہنچ گئے تو اب وہ کیا کریں گے؟ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اس سے پہلے جو لوگ، جن لوگوں سے پردہ تھا غیر محرم سے، تو یہ بھی پردہ اب ان سے بھی ہوگا. گویا ان کی خواتین کا یہ اعتراض یا یہ عذر کہ جی یہ ہمارے سامنے ابھی بچے ہی تھے، اب بڑے ہو گئے، اب ان سے کیا پردہ؟ اب قرآن مجید کس بات کا پابند کر رہا ہے کہ اب ان سے بھی پردہ ہوگا. یہ غیر محرم ہے، چونکہ اصل میں زیادہ تر جو ہے نہیں ہمارے کزن ہیں، یہ ہمارے چچا زاد بھائی ہیں، غیر محرم ہے، یہ ہمارے ماموزاد بھائی ہیں، یہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں. اگر ہم نے ان کو کہہ دیا کہ پردہ کرو، یا ہم نے اپنی خواتین کو الگ بٹھایا،
تو یہ ناراض ہو جائیں گے اور یہ کہیں گے ہم قید ہوگا. یہ تو یہ عجیب سا یہ کیسا ماحول ہے یہ مسلمین کا کہ یہ خواتین کو الگ بٹھاتے ہیں اور مردوں کو الگ بٹھاتے ہیں اور یہ قید کر دیتے ہیں. عجیب. پھر اس بات کو سن لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے لیے, مسلم کے لیے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, دنیا سجن المومن و جنت الکافر. مسلم کے لیے, مومن کے لیے دنیا میں ایسے رہنا ہے جیسے قید. ایک پرندے کو آپ دیکھتے ہیں جب وہ کسی چیز میں قید ہوتا ہے تو وہ بس ادھر ہی اسی ارد گرد میں وہ گھومتا رہتا ہے, کبھی ادھر اس پنجرے میں, کبھی ادھر اڑتا ہے, کبھی ادھر اڑتا ہے, کبھی ادھر بیٹھ جاتا ہے, کبھی ادھر پیتا ہے, کبھی ادھر کھاتا ہے. اب وہ قید ہے, آزاد نہیں ہے, باہر نہیں جا سکتا اپنی مرضی سے. اسی طرح مسلم اللہ تعالیٰ کے احکام کا اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا پابند ہے. یہ ہے قید, اس کا مقصد یہ قید ہے. اب ان کو قید لگتی ہے تو یہ قید ہے. نہیں, قید نہیں لگنی چاہیے. یہ ان لوگوں کو لگتی ہے قید جو اسلام کا, جن کو شعور نہیں ہے. باہر کا ماحول اور ہے, اسلامی ماحول اور ہے, اور باہر کا ماحول اور ہے جو روشن آزاد خیال, وہ کچھ اور تربیت کرتا ہے, اسلام کچھ اور تربیت کرتا ہے, اسلام کو اور ٹریننگ دیتا ہے, اسلام کچھ اور ماحول بتاتا ہے. اسلامی ماحول الگ ہے. مسلمین کو, اسلام کے ماننے والوں کو, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت کرنے والے اور ان کے اتباع کرنے والوں کو وہی ماحول پسند ہے جو اسلامی ماحول ہے, اور یہ ہے اسلامی ماحول. اب آئیے اس طرف. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا. آپ نے پہلے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں, ایاکم والدخول علی النساء, غیر محرم عورتوں کے پاس داخل ہونے سے بچو. اب اکثر شادی بیاہ میں یہی ہوتا ہے کہ خیال نہیں کرتے, لاشعوری طور پہ, عجلت میں, جلدی میں, وہ جو بالغ ہیں, جو دوسری اور خواتین کے لیے غیر محرم ہیں, وہ گھس جاتے ہیں, داخل ہو جاتے ہیں. فرمایا یہ منع ہے کہ بچو اس بات سے, ایاکم والدخول علی النساء, عورتوں کے پاس, غیر محرم عورتوں کے پاس داخل ہونے سے بچو. اب سوال ہوا قریبی رشتہ دار کا, جس کا ہم خیال کرتے ہیں. اگر خیال نہیں کرتے تو اب ہم نے اس پہ غور کرنا ہے. قال رجل یا رسول اللہ افرأیت الحموا, صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سوال کیا کرتے تھے تاکہ مسائل حل ہو جائیں, ہماری تربیت کے لیے, ہماری اصلاح کے لیے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دیور اور جیٹھ بڑے قریبی رشتہ دار ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الحم والموت, ہموا تو موت ہے, جیٹھ اور دیور بڑے قریبی رشتہ دار ہیں, اس کے نتائج بڑے خراب ہوتے ہیں. اب باہر کے آپ کو تھوڑا سا بتا دوں, باہر کا ماحول, مسلمین کا ماحول کی بات نہیں ہو رہی, ہم مسلمین نے تو اصلاح کرنی ہے اپنی. باہر کا ماحول, شوہر نہیں ہے, وہاں کا ماحول ہے جیٹ دیور اپنی بھابھی کو لے کے گھومتے ہیں, جاتے ہیں, آتے ہیں, کوئی مطلب وہ نہیں ہے پردہ. آپ دیکھیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, وہ تو موت ہے. تو اب ہم نے خود سمجھ لینا ہے, اس کی کیا وضاحت کریں, اس کی کیا صراحت کریں, خود سمجھنا ہے کہ ہم نے کس طرح اس کو ڈیل کرنا ہے اور کس طرح عمل کرنا ہے. کہ جیٹ اور دیور سے بھی پردہ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ تھوڑا سا اب اس کو سمجھنے کے لیے, جیسے ابھی اذان کے بارے میں عبد الواجد صاحب نے اچھی بیان کیا اور اذان کی فضیلت بھی کی, لیکن اب کوئی شخص اذان دینے کے جذبے میں آئے اور اذان بغیر اجازت کے دے دے, وہ صحیح نہیں ہے. اور ایک شخص اذان کا جذبہ رکھتا ہے لیکن اس نے اذان نہیں سیکھی, تلفظ صحیح نہیں ہے, امیر جماعت المسلمین کے پاس اذان کو پیش نہیں کیا, امیر نے جس کو مقرر کیا تھا کہ اس سے آپ اب اذان سنیں اور یہ اذان سنائیں, ان کے تلفظ دیکھیں کیسے, اب وہ اذان دیں گے. اذان باہر جاتی ہے, اگر تلفظ غلط ہوں گے, اذان کسی نے نہیں دی پہلے, اگر پہلے کسی نے اذان نہیں دی اور وہ جذبے میں آ کے اس نے اذان دے دی اور تلفظ غلط ہوئے تو اثر کیا ہوگا باہر, یہ سوچیں. یہ بھی ایک حوالے سے جملہ مترجہ. تو اب گزارش یہ ہے کہ یہ ہم نے سمجھنا ہے کہ معذرت کے ساتھ ذہن سے کبھی بات نکل جاتی. کیا کہہ رہا تھا میں اس سے پہلے ہاں, جیٹ اور دیور سے پردے کے سلسلے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ باہر کا ماحول کچھ اور ہے لیکن مسلمین کا ماحول کیا ہونا چاہیے, اس سلسلے میں ہم نے احتیاط کرنی ہے, ہم نے دیکھنا ہے. یہ سب احکام ہیں جہاں ہمارے دیگر احکام ہیں. تلزم جماعت المسلمین و امامہم, امیر جماعت المسلمین اور جماعت سے لازم رہو, وابستہ رہو, یہ ہے نا احکام, ہم اس کو پیش کرتے ہیں. تو یہ بھی احکام ہے اور دیگر احکام ہیں. ہر فیلڈ میں ہمیں احکام ملتے رہیں گے. مسلم پابند اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا. اس میں بڑی خوشخبریاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہیں اور خواتین کرتی ہیں. سورہ احزاب میں
قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مسلمین مرد اور مسلمات عورتیں۔ اب ذکر ہوا مسلمین کا، اب یہ کہتے ہیں کہ جی باہر کے لوگ جی مسلمین جو آپ کہتے ہو یہ تو کہیں بھی نہیں آیا پہلے، کتنے صاف الفاظ ہیں آپ دیکھیں، دیگر آیات کو چھوڑ کے سوا اس آیت پہ بھی آپ غور کریں کہ پہلے ذکر کس کا، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمین مرد، مسلمات عورتیں، مومنین مرد، مومنات عورتیں، سچ بولنے والے مرد۔ دیکھیں صفت، دیکھیں آپ صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، مسلمین کی اللہ تعالیٰ نے یہاں صفات بیان فرمائی ہیں، ایک ایمان والے کی صفات بیان کی ہیں، جس کے دل میں ایمان راسخ ہو جاتا ہے، جس کے دل میں ایمان داخل ہو جاتا ہے، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت راسخ ہو جاتی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہر عمل کرتا ہے، تو اس کیسی صفات بیان فرمائی کہ سچ بولنے والے مرد ہر حوالے سے۔ ہاں کبھی کبھی خلاف واقع بات آدمی کہہ سکتا ہے کسی کا یعنی صلح کرانے کے لیے، سچ بولنے والی یہ صفت ہے، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں بھی غور کریں ان صفات پر کہ سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، سچائی کی بڑی فضیلت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور سچوں کی جماعت آپ جانتے ہی ہیں، جو صحیح چیز پیش کرتے ہیں، منزل من اللہ دین پیش کرتے ہیں، اور صرف یہی نہیں منزل من اللہ دین کو اسی طرح پیش کرتے ہیں جس طرح رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے۔ والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں۔ صبر کے حوالے سے بھی ہر چیز پر ایک کوئی نہ کوئی وضاحت ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ موضوع وہ ہے، لیکن مختصر طور پہ فرعون نے جن لوگوں پر فرعون کے جو ساتھی تھے جادوگر جب آئے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے معجزات جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے وہ پیش کیے، تو جادوگر جو ہے وہ تو لازمی ہے نبی کے سامنے کہاں ٹھہر سکتے ہیں، وہ ان کا سارا جادو ختم ہو گیا۔ اب انہوں نے جب دیکھا کہ فرعون نے کہ یہ بھی مسلم ہو گئے اور ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام پر اور اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کی توحید پر، تو جب ایذا رسا تکلیفیں اور مصائب اور سزائیں کی جب دھمکی دی فرعون نے، تو انہوں نے یہ دعا کی تھی ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ ہمیں مصیبتوں پر صبر عطا فرما۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کیا ہم بھی اپنی مصائب پر، اپنی مصیبت پر، اپنی مشکلات میں صبر کرتے ہیں؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ صبر کی ایک ابتدا ہوتی ہے، سامنے والا جو ہے وہ خوب تکالیف دیتا رہے اور دوسرا جو ہے وہ صبر ہی کرتا رہے، نہیں دونوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بھی تو صبر کرے گا سامنے والا۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ تو ہم پر صبر القا کر، صبر ڈال، صبر عطا فرما ہمیں، اور ہمیں اس حال میں فوت کر کے ہم مسلم ہوں۔ تو سچ بولنے والے مرد حضرات اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ ایک اور بات اجتماعیت کے حوالے سے تھوڑی سی مختصر طور پہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى من امیرہ شیئا فلیصبر علیہ، جو تم میں سے کوئی شخص ایسی بات دیکھتا ہے اپنے امام میں، اپنے امیر میں، تو اسے چاہیے کہ وہ بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، صبر کرے۔ صبر کرے گا تو اجتماعیت میں جمع رہے گا، بے صبری کرے گا تو اجتماعیت سے آؤٹ ہو جائے گا، باہر ہو جائے گا۔ یہ ہمیں صبر سکھا رہا ہے۔ والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ والخاشعین والخاشعات، ڈرنے والے مرد۔ دیکھیں عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ ذکر کیا کہ خوف کرنے والی، عاجزی و انکساری کرنے والے مرد اور عاجزی و انکساری کرنے والی عورتیں، ان میں کسی قسم کا گھمنڈ، تکبر، کسی قسم کی کوئی صلاحیت کی بڑائی نہیں ہوتی، بلکہ عاجزی و انکساری اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈرتے ہیں۔ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔
والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات. صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے وہ صدقہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ دیتے ہیں. اور صدقہ کرنے والی عورتیں بھی صدقہ کرتی ہیں. خاص طور پر عید کے موقع پہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا صدقہ کرو، میں نے تمہیں دوزخ میں زیادہ دیکھا ہے. لیکن صدقہ کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، خوشحالی میں بھی تنگی میں بھی، اور صدقہ کرنے والی عورتیں، حفاظت کرنے والے، اپنے سطر کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنے سطر کی حفاظت کرنے والی عورتیں. حضرت اس حوالے سے حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے کیسی حفاظت کی، اپنی عصمت کی، دیکھیں آپ، جس میں قرآن شریف میں بار بار آپ پڑھیں گے، اس میں زبردست. تو اپنے سطر کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنے سطر کی حفاظت کرنے والی خواتین، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں. عورتوں کا ذکر کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہی ہے، جہاں بھی بیٹھ گئیں، جہاں مل گئیں، آپس میں ادھر کی بات ادھر کی بات. ذرا خیال رکھا جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کیا صفات بیان فرمائی کہ مرد جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا. قرآن شریف کی کیا ہے، سورہ جمعہ ہم جب کبھی نماز میں خطیب امام پڑھتا ہے سورہ جمعہ تو اس میں آتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم نجات پاؤ. یہ ذکر، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال، تمہیں تمہاری اولاد، یہ مال کی بڑی محبت ہوتی ہے انسان کے اندر. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان کو مال کی بڑی محبت ہے. تو اے ایمان والو، یہ یاد رکھو کہ تمہارا مال تمہیں اللہ تعالیٰ کی شریعت سے، تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ کی شریعت سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کرے. غفلت میں نہ ہونا، ہوشیار رہنا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے بھی ایسا کیا کہ وہ شریعت سے مال کی وجہ سے غافل ہو گیا، اپنی اولاد کی وجہ سے شریعت کو بالائے طاق رکھ دیا، شریعت کو بھول گیا، غافل ہو گیا، غافلین میں سے ہو گیا، تو پھر یہ سمجھ لو فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. یہ نقصان ہوگا، نقصان اٹھانے والے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کس بات کی، ان تمام کی صفات کا ذکر کر کے آگے ذکر کا بتایا کہ عورتیں ذکر کرنے والی. عورتوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرے، درود شریف پڑھیں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، الحمدللہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ، یہ پڑھا کریں زیادہ تر. ادھر ادھر کی باتیں، کسی کی برائی، اس کی برائی، اس کی برائی، کچھ نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر، معروف بات کریں. یہی ہمیں حکم ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا ولیصمت. تم میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے پیارے رسول رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ جب بات کرے خیر کی بات کرے ورنہ خاموش رہے. معروف بات کرے، خیر کی بات کرے، ورنہ خاموش رہے. خاموش، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ خاموشی عقل مندی کی نشانی ہے. کسی چیز کی بھی زیادتی، زیادہ بولنا یہ بھی نقصان دہ ہے، زیادہ کھانا یہ بھی نقصان دہ ہے، زیادہ سونا یہ بھی نقصان دہ ہے، اور دیگر ساری باتوں میں آپ دیکھیں کسی چیز کی بھی زیادتی ہوگی تو نقصان ہو جائے گا. فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. جن میں یہ صفات، جو لوگ، جو مسلمین اور مسلمات ان صفات کے حاملین ہوں گے، ان کے اندر یہ صفات بدرجہ اتم موجود ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ نے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، جس کے ہم خواہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اب اجر عظیم حاصل کرنے کے لیے، بخشش حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنے آپ میں غور کرنا ہے، اپنے آپ کو، اپنی اس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم پر جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں ہم غور کر کے اس جسم کو، اس باڈی کو اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند بنائیں. اور اس کا مقصد، اس کی بیسک، اس کی بنیاد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ خالق کائنات ہم سے راضی ہو جائے.
اقول قولی ھذا استغفر اللہ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا